پھونکے مار رہی تھی تو اس کی وجہ سے آپ سے سب نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جب بھی چھپکلی کو دیکھو تو اس کو مار ڈالو نا، کیونکہ جو اس کی اتنی سی ایفرٹ تھی، بے شک اس سے آگ تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن انڈیویجول ایفرٹ کاؤنٹ ہوتی ہے آپ کی، ہر انسان اپنی نیت پہ اٹھایا جائے گا قیامت کے دن۔ تو آپ اپنے دل میں برا سمجھیں جو غلط چیز ہے، آپ اپنی زبان سے چاہے آپ ایک فرد کے سامنے اس کا اظہار کریں، لیکن ضرور کریں، کیونکہ آپ کی وہ جو اتنی سی کوشش ہوگی نا، اتنی سی، بے شک اس سے کوئی فرق نہ پڑے سوسائٹی کے اوپر، بے شک اس سے آپ کسی بھی چیز کو چینج نہ کر سکیں، لیکن آپ اس کا اظہار ضرور کریں، اپنی سوچ میں اس کو رکھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اسی نیت پر قیامت کے دن اٹھائے، اور اس کا اجر آپ کو ملے گا، یقیناً ملے گا۔ اور اگر آپ یہ سوچیں گے کہ میرے کہنے سے، کیونکہ اکثر ہم بہت ساری نیکیاں اسی لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ میرے کرنے سے کیا فرق پڑ جائے گا، یہاں اتنے لوگ کر رہے ہیں، میں ایک کی کیا ہے، لیکن ہر انڈیویجول کی اپنی ایک امپورٹنس ہے، اور آپ کا تو اپنا حساب ہوگا نا، اپنے میزان میں آپ کے تو نیک اعمال بد اعمال سبھی جمع ہوں گے۔ تو ہم بات کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کی نا، واپس دوبارہ اگر ہم اپنے ٹاپک پہ آئیں، تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب یہ مکالمہ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ نہیں ابراہیم کو آگ میں ڈالو، پھر انہوں نے کئی دن مل کے تو آگ جلائی، لکڑیاں کٹھی کی، اور ایون یہ حالت تھی ان کی کہ جو ان کے کوئی بھی بیمار ہوتا تھا، جب کوئی انسان، کوئی فرد وہاں پہ، کوئی مرد ہو کوئی عورت ہو، تو وہ یہ منت مانتے تھے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں تو میں ابراہیم کے کو جو جس آگ میں ڈالنا ہے، ان کے لیے جو آگ جلانی ہے، اس کے لیے میں لکڑیاں کٹھی کر کے لاؤں۔ اس طرح انہوں نے وہاں پہ، پتہ نہیں اس زمانے میں مشکل ہوتا ہوگا لکڑیاں اکٹھی کرنے کا، وہ اتنی ہی بڑی آگ جلانا چاہتے تھے کہ اس کے لیے ان کو اتنی لکڑیوں کی ضرورت پڑی۔ تو جب انہوں نے لکڑیاں اکٹھی کر کے اب جناب ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے اور ان کو باندھ رہے ہیں اور ان کو آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں، پورا شہر اکٹھا ہوا ہے کہ کس طرح ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے گا، کس نے ہمارے بتوں کو جو ہے وہ توڑا ہے۔ لیکن جب آگ میں ڈالنے کا ٹائم آیا تو اب وہاں پہ ہمارے سامنے اگر چھوٹے سے کوئی انگارے رکھتے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوگی، اگر ہمیں کہیں کہ جو تم نے یہ کام غلط کیا ہے تو اب یہ انگارہ تمہارے ہاتھ پہ رکھا جائے گا، دہک جاتا ہے، یعنی اس میں بہت زیادہ آگ لگ جاتی ہے ان کوئلوں کو جو آپ گرل کرتے ہیں، تو وہ انگارہ بن جاتا ہے۔ اس کو اٹھا کے اگر کسی ایک کے ہاتھ پہ رکھا جائے اور ہمیں پتا ہو کہ اب ہمیں یہ پنشمنٹ ملنی ہے اگر ہم یہ کام کریں کہ یہ انگارہ رکھا جائے گا، تو ہماری کیا حالت ہوگی اس ٹائم؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ تو جب ابراہیم علیہ السلام کے آگے اتنی بڑی جگہ پہ وہ آگ جلا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی ایمان میں کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ توکل بہت زیادہ تھا ان کا اللہ کے اوپر۔ ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں ایک بہت بڑا ایک ٹارگٹ دے کے بھیجا ہوا ہے، اور اگر اللہ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح آگ میں جلایا جاؤں تو میں اللہ کی اس رضا پہ بھی راضی ہوں کہ جو اللہ چاہے، کیونکہ انسان وہ ہے، کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا، مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی مرضی اللہ پہ چھوڑ دی ہے، اپنا ہر کام۔ اللہ چاہے تو ہمیں معاشرے میں عزت دے دے، اللہ چاہے تو ذلت دے دے، اللہ چاہے تو رزق دے دے، اللہ چاہے تو رزق نہ دے، اللہ چاہے جتنی مرضی زندگی دے، اللہ چاہے تو ہم سے اچھے کام لے لے۔ تو جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اگر انسان کا توکل یہ ہو، توکل کا بہت بڑا ایک ٹاپک ہے، اور کبھی کبھی میں چاہوں گی کہ ہم صرف توکل پہ بات کریں کہ توکل چیز کیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے توکل کا وہ لیول ہے، جسے کہتے ہیں نا اوبر اسٹوپ، نہیں کاٹ سکتی، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو آگ جلا نہیں سکتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا وہ جو توکل تھا نا، تو اللہ تعالیٰ دیکھیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، جن کو اللہ تعالیٰ رتبے دیتے ہیں، وہ ایسے ہی نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ بس ٹھیک ہے، میں نے ان کو تو ابراہیم کو تو میں نے نبی بنانا ہے دنیا میں، تو ابراہیم کے اوپر میری یہ بھی رحمت ہے، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر میری یہ بھی برکت ہے، یہ بھی رحمت ہے، میں یہ بھی کروں گا، ابراہیم کو میں یوں بھی نعمتیں بخشوں گا، جنت بھی ابراہیم کے نام۔ ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق کیا ہے اس کائنات میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فری ول دے کے بھیجا ہے، اس کو انڈیپینڈنٹ بنایا ہے، وہ چاہے تو اس طرف کو برے راستے کی طرف مڑ جائے، چاہے تو سیدھے راستے کی طرف مڑ جائے، لیکن جو انبیاء ہوتے ہیں ان کی روحیں اتنی پاک ہوتی ہیں کہ برائی کی طرف جاتی ہی نہیں ہیں۔ علیہ السلام کی وہ جو توکل کا لیول تھا نا، جو ان کا ڈیپینڈ تھا اپنے رب کے اوپر، جو وہ اپنے رب کو اپنی ہر چیز کا مالک سمجھتے تھے کہ جو کرے گا میرا رب کرے گا، جیسے وہ پریشان نہیں تھے نا۔ انسان کی ساری پریشانی جو جڑی ہوئی ہوتی ہے وہ توکل کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں اب یہ مصیبت آ گئی، اب یہ پریشانی آ گئی، اب یہ ہو رہا ہے، اب وہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ یہ ہونا ہے، میرے رب کی مرضی وہ مجھے جس حال میں رکھے،
میرے رب کی مرضی وہ مجھے اس آزمائش سے گزارے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پہ ہمیشہ آزمائشیں لاتے ہیں اور ان کا ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ اس میں کیسے بیہیو کرتا ہے. اس لیے جب بھی کسی کے اوپر مصیبت ٹوٹے یا تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بندہ یقیناً گناہ گار ہے کہ اس کے اوپر یہ مصیبت پڑی ہے. ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو آزماتے ہیں کہ چلو میں ٹیسٹ کرتا ہوں. جیسے فار ایگزامپل آپ کی کلاس میں ٹیچر ٹیسٹ لیتی ہے. اگر کہیں کوئی کمپٹیشن ہو رہا ہو جس میں پرائز ون کرنا ہو، یا کرکٹ میچ کی مثال لیں، پہلے ساری ٹیمیں آپس میں مل کے تو میچز کرتی ہیں. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ چلو 4 یا 6 ٹیمیں کون سی اچھی ہیں. پھر ان کا میچ ہوتا ہے، ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا ایک طرح کا. پھر ان میں سے 4 کو چنتے ہیں تو سیمی فائنل ہوتے ہیں. پھر ان میں سے 2 کو چنتے ہیں تو فائنل ہوتا ہے، فائنل ٹیسٹ ہوتا ہے. تو یہ جو انبیاء یا جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا ٹیسٹ بھی ہائر لیول کا ہوتا ہے. عام چھوٹا موٹا ٹیسٹ نہیں ہوتا. کیونکہ اپنے عام بندے کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی آزمائش میں نہیں ڈالتے، وہ تو بالکل ہی ایمان سے پھر جائے گا. اس لیے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائش نہ دے گی جس میں ہم پورے نہ اتر سکیں، اور ہمیں ہر آزمائش میں اپنے راستے پہ رکھنا ہے. تو اب ابراہیم علیہ السلام کی جگہ اگر کوئی اور مسلمان ہوتا اور وہ کہتے کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے گا تو ایمان تو لڑکھڑا جاتا وہاں پہ. تو یہ لیول بھی ابراہیم علیہ السلام کا تھا کہ وہ ایسی صورتحال میں بھی انہوں نے اپنا توکل کا دامن نہیں چھوڑا، اپنا ایمان نہیں چھوڑا، اپنے رب کے اوپر بھروسہ کیا ہر حال میں. اور یہاں پہ یہی لیسن اس واقعے میں ہمارے لیے بھی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالا تو پھر اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے، اب اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں نا، اپنے بندے کا بھی ٹیسٹ کر رہے ہیں، ساتھ والے لوگوں کو بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے. کیونکہ یہ امتحان گاہ ہے. جو دنیا ہے نا، یہاں پہ کچھ بھی ہم انجوائے کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. یہ ایک ایگزامینیشن ہال ہے. اس میں ہر بندہ جس بھی حالات سے گزر رہا ہے وہ ٹیسٹ میں ہے. کوئی بہت اچھی سچویشن میں رہ رہا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو وہ بھی اس کا ٹیسٹ ہے کہ میں نے جو اس کو ایزی حالات دیے تھے، میں نے جو اس کو آسانی مہیا کی تھی زندگی میں نے جو اس کو آسائش دی تھی، اس کو آسانی فراہم کی تھی، تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ اس آسانی میں، اس آسائش میں یہ میرا شکر ادا کرنے والا بندہ بنا، میری دین کی خاطر کوئی خدمت کرنے والا انسان بنا، یا اس نے اپنی اس آسانی اور اس آسائش کو اپنا حق سمجھ کے اس کو قبول کر لیا اور نہ میرا شکر ادا کیا، نہ میں نے جو اس کو کیپیبلٹیز دیں، میں نے جو اس کو جو بھی صلاحیتیں دیں، نہ اس نے میرے راستے میں وہ اپنی کوئی ایفرٹ کی کہ میرے دین کی خاطر اپنی ان صلاحیتوں کو استعمال کرتا. تو ہر حال میں انسان کا امتحان ہے. غربت ہے تو انسان کا امتحان ہے. کوئی امیر ہے تو امیری میں اس کا امتحان ہے. کئی پیسے کو کہاں خرچ کرتا ہے، یہ اچھے کاموں پہ خرچ کرتا ہے، برے کاموں پہ خرچ کرتا ہے. اس پیسے کو کیا اس سے چیزیں خرید کے تو دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. کیا چیز اس کے دل میں، کیا اپنے آپ کو تکبر کے لیول پہ بٹھاتا ہے، پراؤڈ ہو جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے بہت دیا. اگر اللہ نے کسی کو دیا تو کیا اس کی کسی قابلیت کی وجہ سے دیا؟ نہیں، یہ رب کی دین ہے. وہ آزماتا ہے آپ کو، رزق دے کے بھی آزماتا ہے، رزق لے کے بھی آزماتا ہے، صحت دے کے بھی آزماتا ہے، صحت لے کے بھی آزماتا ہے. آپ کی سب سے قریب ترین چیز کو آپ سے چھین کے بھی آزماتا ہے، آپ کو اولاد عطا کر کے بھی آزماتا ہے، اولاد نہ دے کے بھی آزماتا ہے. ہر 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 چیز جو ہے نا وہ انسان کا امتحان ہوتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو بہت بڑا ٹیسٹ تھا جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا. بہت بڑا ٹیسٹ تھا ان کا. لیکن یہ تو ان کی خوش نصیبی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی رتبے نہیں دیے. اور یہی واقعات تھے جن کی بیس پہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے نام کو آج تک زندہ رکھا. نماز میں دیکھیں ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نا، اس کے بعد ہم حج کرنے جاتے ہیں. حج پہ کیا کرتے ہیں؟ یہ پورا حج اگر ہم دیکھیں، یہ طواف دیکھیں، یا ہم صفا مروہ کی دوڑ دیکھیں، ہم اس کے بعد شیطان کی کنکریاں دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی یاد میں ہیں یہ ساری چیزیں. یہ جو قربانی کرتے ہیں بقر عید کے اوپر، یہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ایک ایک جو ایسی قربانی اور آزمائش تھی اس کو یاد رکھا، اور ہمارے لیے ایک مثال بنائی، ایک ماڈل بنایا کہ دیکھو جب میرے ساتھ میرے راستے پہ کوئی بندہ چلتا ہے تو میں اس کو کیسی عزتوں سے نوازتا ہوں. پھر آج ہم اگر دیکھیں تو ہمیں شاید ہمارے پردادے کا نام نہیں پتا ہوگا، جو ہمارے گروس فادر تھے. پتہ ہے ہمیں کہ ابراہیم آدم علیہ السلام تک ہمارا کون سا جنریشن چل رہی ہے، کیا نام تھا. زیادہ سے زیادہ فادر کا نام پتہ ہوگا، گروس فادر کا پتہ ہوگا، اور اس کے بعد ان کے فادر کا نام پتہ ہوگا.
لیکن پیچھے وہ فار ایگزامپل ہم کہیں کہ جی اگر کسی سے پوچھیں کہ جی آپ اپنی 5th جنریشن تک آپ کو اپنے اوپا کا نام پتہ ہے؟ کسی کو پتہ ہوگا؟ نہیں. 5th 6th 10ویں جنریشن تو بہت دور کی بات ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی جنریشن دیکھیں کہاں سے آ رہی ہے. آج ہر مسلمان کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا. تو اللہ تعالیٰ ایسے ناموں کو زندہ رکھتے ہیں. نام کبھی بھی دولت سے زندہ نہیں ہوتے, کبھی امیری سے زندہ نہیں ہوتے. کہ کوئی بندے پچھلی صدی میں جو پہلا سب سے امیر ترین آدمی تھا وہ کون تھا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دیتے ہیں نا اسی کی عزت بٹھاتے ہیں لوگوں کے دلوں میں, اس کی محبت اپنی جنریشن کے دل میں بٹھاتے ہیں. جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس سے محبت کرو. فرشتے جو ہیں منادی کرتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ جو دنیا میں ہمارے دوست ہوتے ہیں, ہمارے احباب ہوتے ہیں, تو ہمارے لوگ ہوتے ہیں, فرشتے ان کے دلوں میں جا کے ڈالتے ہیں کہ اس انسان سے محبت کرو, کیونکہ یہ رب سے محبت کرتا ہے اور رب چاہتا ہے کہ اس سے محبت کی جائے. تو یہ رب کا کرم ہوتا ہے جب آپ اللہ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, اللہ کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں نا, اور جب حق کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں. حق کے سامنے ڈٹنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی. تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہر ٹیسٹ میں کامیاب ہوئے. اللہ نے جب ان کو کسی آزمائش میں ڈالا, ان کو بہت بڑے بڑے امتحانوں میں ڈالا, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ہر ٹیسٹ کو صرف پاس نہیں کیا, فرسٹ پوزیشن لے کے پاس کیا. ایک ہوتا ہے پاس ہونا اور ایک ہوتا ہے ٹاپ کرنا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہر ٹیسٹ میں ٹاپ کیا. ٹاپ کرنے کے نتیجے میں یہ اللہ کا انعام ہے جو صرف انہوں نے نہیں, ان کی پوری نسل جتنی جنریشن تھی ان کی, اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کی جنریشن میں سارے نبیوں کو بھیجا. حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, جتنے انبیاء تھے یہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لڑی میں پیدا ہوئے. اللہ